سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم شعیب کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو آسمان کی جو برکتیں ہیں، زمین کی جو برکتیں ہیں، وہ ان پر کھول دی جاتی۔ پتہ ہی چلا کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان سے برکتیں نازل فرماتا ہے۔ بارش کا آنا، ہواؤں کا چلنا، ہواؤں میں معتدل نمی کا برقرار رہنا، سردی کا ایک حد سے آگے نہ جانا، گرمی کا ایک حد سے آگے نہ جانا، معاشرے کی ضرورتیں پوری ہونا، معاشرے میں امن ہونا، معاشرے میں سکون ہونا، معاشرے کے اندر بربریت کا نہ ہونا، معاشرے کے لوگوں کا اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا، نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اجتماعی برکت میں شمار ہوتی ہیں، اور نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انفرادی برکت میں شمار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کا عزت کے ساتھ زندگی گزارنا، کسی انسان کا ایسی زندگی گزارنا کسی کا محتاج نہ ہوتا ہو، کسی انسان کا ایسی زندگی گزارنا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہو، اپنی ذہنی طور پر وہ خوش ہو، جسمانی طور پر وہ خوش ہو، کسی قسم کی محتاجی کا شکار نہ ہو۔ تو برکت کے کئی زاویے ہیں۔ ایک اجتماعی برکت ہے جو ہمارے معاشرے کو حاصل ہوتی ہے، ایک انفرادی برکت ہے جو ہمیں انفرادی طور پر حاصل ہوتی ہے، ایک ہمارے گھرانوں میں پائے جانے والی برکتیں ہیں۔ تو یقینی طور پر قرآن مجید فقان حمید کی آیت مبارکہ تمام ہی قسم کی برکتوں کو شامل ہے کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، یا کوئی معاشرہ تقوی اختیار کرتا ہے، یا کوئی گھرانہ تقوی اختیار کرتا ہے، تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمینوں سے ایسے حضرات پر، ایسے افراد پر برکتیں نازل فرماتا ہے۔